نعرے کی آواز اتنی بلند ہو کہ پورے علاقے میں نجدیت میں زلزلہ طاری ہو جائے. نعرہ تکبیر. اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عظمت اولیاء کانفرنس ڈاکٹر نثار احمد معرفانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله واصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. ناض عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولایتک یا علی یا علی یا علی. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اس پیارے سے قصبے کے غیور سنی مسلمانوں، الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ عظمت اولیاء کانفرنس میں موجود ہیں، اور میں صاحب سجادہ یہاں کی وہ پرسنالٹی جس سے آپ بہت عرصے دراز سے جانتے ہیں، جو مناظر اہل سنت بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آل رسول بھی ہیں. حضرت علامہ و مولانا مفتی سید آل رسول صاحب حبیبی ہاشمی زیدہ مجدہ زیدہ شرفہ زیدہ عمرہ کی زیر صدارت اس محفل کا انعقاد ہوا. ان کے شہزادے میرے ساتھ رفیق سفر رہے حضرت عرف رسول صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے. اور میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں رئیس العلماء حضرت علامہ و مولانا سید جامع اشرف الجیلانی زیدہ مجدہ زیدہ شرفہ زیدہ عمرہ. اصل میں بات یہ ہے کہ میں بہت طویل سفر کر کے آیا ہوں، بہت دور سے، افریقہ سے، پھر ادھر کنٹینیوس سفر میں ہوں. میری حاضریاں ہیں. اصل میں مزارات کا بہت زیادہ خواہش مند ہوں، ہر جگہ پہ جانا چاہتا ہوں، مزار پہ حاضری ہو، اور اسی وجہ سے ہم سفر میں بھی کئی جگہ رک جاتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. مجھے یقین نہیں تھا اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھا کہ رات کے 2 بجے جب میں مائک لوں گا تو عوام پیچھے تک کھڑی ہوگی، لیکن یہ بات کا برملا اظہار شہزادے نے کیا تھا ماشاءاللہ، اور یہ پورا ہوا ہے. مجھے صرف ہاتھ بلند کر کے بتا دیں کہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں آگے پڑھوں. جب تھکن ہوتی ہے تو بندہ ایسے سوالات کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے تھکن اس سے دور ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں تو ایسا پڑھنے کا عادی ہوں کہ 3 گھنٹے پڑھ لوں، الحمدللہ نہیں تھکتا، لیکن ہاں اس کی شرط ہوتی ہے کہ مجھے ساؤنڈ اچھا چاہیے. تو آج ساؤنڈ جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ مزہ دے گا، کیونکہ ہم بارگاہ رسالت میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے تو آئے ہیں، لیکن ساتھ میں ہمارے مزار شریف موجود ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جب صاحب مزار کی نظر ہوتی ہے اور سادات اسٹیج پر موجود ہوں تو محفل ویسے ہی بارگاہ رسالت میں مقبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ نے پڑھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ یہاں کی عوام کیسا سننا چاہتی ہے، کیونکہ میں تو دنیا بھر ٹریول کرتا ہوں، مجھے پتا ہے لوگ کیا سننا چاہتے ہیں. الحمدللہ میں ایز اے ڈاکٹر بھی بہت آبزروینٹ دیکھ کے بتا دوں گا، لیکن اتنا زیادہ بھی ابھی پہچان نہیں پایا ہوں کیونکہ کافی نیند کا غلبہ تھا. وہ دور آپ کی آوازوں سے ہوگا، آگے سے پیچھے تک جتنے بیٹھے ہیں. ایک ہی بار کہہ رہا ہوں، یہاں بیٹھے ہیں اس طرح درود و سلام پڑھے کہ آج یہاں بیٹھے ہیں، کل مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں پڑھنا نصیب ہو جائے. آئیے مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آگے سے پیچھے تک سارے بولیں صلی اللہ علیہ یا
وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا سرکار کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے. الحمدللہ. انما انا قاسم واللہ یوتی. میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، میں محمد تم میں تقسیم کرتا ہوں. تو مل کے جسے چاہا ہے بے بولا لیا، جسے چاہا ہے بے بولا لیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جہاں حسن ہوگا وہاں پہ ڈیفیکٹ ہوگا. جہاں دیا جلے گا وہاں دھواں ہوگا. جہاں پھول ہوگا وہاں کانٹے ہوں گے. ہے نا؟ کسی کو دیکھا ہے بے عیب ہو، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. صحیح بات ہے نا؟ لیکن حسان بن ثابت کو جب منبر عطا کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور دیکھ بھی کیسے سکتی ہے آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. ختم نہیں کیا، فرماتے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. اب بھی ختم نہیں کیا، چوتھا مصرع سنو اور مصطفیٰ کی دعا پہ ناز کرو. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ لگتا تو ایسا ہے جیسے آپ نے چاہا ویسے آپ کو پیدا کر دیا گیا. تو میرے آقا نے دعا کی نا، اور دعا بھی وسیلہ کیا مانگا ہے؟ اللہ جبریل کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما. دو عقیدے ملے. میرے آقا ہر عیب سے، بولو، پھول میں کانٹے ہوتے ہیں نا، دیا جلتا ہے تو دھواں بھی نکلتا ہے. حسن میں خوبصورتی ہوتی ہے لیکن ڈیفیکٹ بھی ہوتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں ہر آگے سے پیچھے تک عاشق کہے گا وہ کمال حسن سے حضور ہے کہ کمال نفس سجاتا ہے. وہ کمال حسن سے حضور ہے کہ کمال نفس سجاتا ہے. شمع ہے
کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کرو لا مقام، لا مقام، لا مقام، لا مقام۔ آپ اس وقت مقام میں ہیں، کہاں ہیں؟ بولو کہاں ہو؟ کیونکہ رائٹ لیفٹ اوپر نیچے آپ پوری ڈائمنشن کو میجر کر سکتے ہو آرام سے، صحیح ہے نا؟ یہاں سے وہاں تک کا کتنا حصہ کتنے میٹرز پر ہے میں بتا سکتا ہوں بیٹھ کر، یہاں سے ہے نا؟ آپ ٹیپ لے آئیں گے، آپ میجر کر لیں گے، یہاں سے یہاں تک کا بھی کر لیں گے نا۔ یہ جہتیں ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں، اللہ اکبر، کیونکہ آپ مکان کے اندر ہیں۔ جب لا مکان پہ جائیں گے تو نہ ڈائمنشن ہے نہ ڈائریکشن ہے، کوئی جہت ہی نہیں۔ اس لیے میرے امام نے کہا وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش الا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا۔ کیونکہ وہ جگہ تھی سدرۃ المنتہا سے آگے، فکانا قاب قوسین او ادنیٰ، رب اور حضور کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا تیر اور کمان کے درمیان۔ تو نہ وہاں ڈائریکشن تھی نہ وہاں ڈائمنشن تھی، صرف مصطفیٰ تھے اور اس کا رب تھا۔ میرے امام نے کہا وہ نبی ہے جسے یہ مقام خدا ہے، جیسے سبب پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی، دل میں اترے گی بات تو میری حاضری قبول ہوگی۔ آج کیا ہے گیو اینڈ ٹیک، کچھ دو تو کچھ لے لو، ہے نا؟ یہ سرکار کی بارگاہ، وہ کریم ہے۔ کریم کی تعریف یہ ہوتی ہے واٹ ایور ہی گیوز ہی نیور آسک فار دی ریٹرن، دے دے سو دے دے واپس نہ مانگے۔ اللہ اکبر، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ وہ لگا تھا اعلیٰ حضرت بھی بکے ہوئے ہیں کسی کے ہاتھوں۔ کہا نان پارا کے نواب کے لیے بھی کچھ کہہ دیجئے، بڑا دولت مند ہے، بہت نوازے گا۔ سنو میرے امام کا عشق، اپنے آپ کو بیچو نہیں، اگر بیچنا ہے تو مصطفیٰ کے بازار میں بیچو۔ میرے امام نے کہا کرو